40 लाख 50 लाख, کربلا میں کبھی 3 کروڑ. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں, نفسیاتی جملہ ہے, میری تائید فرمائیں مجھے مہدی صاحب. 40 لاکھ 50 لاکھ بندہ حج کر کے واپس آئے نا حسن بھائی عباس پہ, ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ تو نے حجر اسود کا بوسہ دیا؟ وہ کہ اتنا رش تھا, کوشش بڑی کی نہیں جا سکا. نشانے قدم ابراہیم چومے, وہ سوچا نہیں جا سکتا اتنے رش میں وہاں کیسے پہنچتا. تو بتا کعبے کے غلاف پہ ہاتھ رکھا, ایک بار صرف مس کیا تھا, دوبارہ جا ہی نہیں سکا. یہ ہے 40 لاکھ 6 کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے. ٹانگوں سے مزدور بندے سے پوچھ تو حسین کی زری پہ گیا؟ وہ کہتا جیسے میں گیا ہوں. کریم تو بغیر ملاقات کے کسی کو واپس بھیجتے. وہاں نا امید ہو کے واپس آ سکتا ہے, کربلا سے کوئی نا امید ہو کے واپس. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے خود امام حسین علیہ السلام کی حرم میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کی زبانی سنا تھا. وہ کہتے تھے یہ کریم کے شہر کا معجزہ ہے, جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے. کربلا آج بھی تنگی کا نام نہیں, کربلا کشادگی کا نام ہے. حسین نے کرم سستا کیا. حسین کا دیکھ خدا نے کہا تھا میرے گھر آنا تو امیر ہے, میں نے وہ شرط ختم کر دی, میں نے شرط بھی ختم کر دی. غریب ہے قرضہ اٹھا, ادھار مانگ کسی سے, واپس کی تو نے ذہن میں رکھنا, واپس تو نے نہیں کرنے, میں ایسے سبب مہیا کر دوں گا. تیرے زیارت سے واپس آنے سے پہلے میں تیرے رزق کا بندوبست کر دوں گا. تو آ جا میرے شہر میں, کھانا بھی میں دوں گا, پانی بھی میں پلاؤں گا. ہر طرح کی شرط ختم کر دی تھی حسین نے, کیونکہ کربلا کی زیارت کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں. میں نے خیرات مانگنے والے لوگوں کو کربلا میں حسین کے مہمان بن کر دیکھا. کریم کربلا نے کہا میں نے تو ہر چیز ختم کر دی تھی, تو پھر بھی نہیں آ سکا. حسین نے کہا چل تو نہیں آ سکا, میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آیا, میں تیرے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں. میں کوئی قصر عباس بناؤں گا, میں کوئی قصر علی اکبر بناؤں گا, میں کوئی گلشن زہرا بناؤں گا, میں کوئی در بطول بناؤں گا. یہ جو گھر ہے نا جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں, یہ کس کی ملکیت ہے؟ حسین کی. مولانا فرمایا تو میرے گھر نہیں آ سکا, چل میں تیرے شہر آ گیا. پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے اپنے گھر آیا کروں گا, تو اپنے گھر سے میرے گھر آیا کروں. تھوڑی دیر اکٹھے بیٹھیں گے, تو سنانا مجھے اپنے تکلیفیں, میں سناؤں گا تجھے اپنے درد. کریم کہتے پھر تیرا میرا ہو جائے گا رشتہ مضبوط. پھر ایسے کرنا, تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا, میں تیرے بیٹوں کے جنازے اٹھا. کوشش میں نے پوری کی کہ موضوع کو نبھا سکوں. استقبال عزا, استقبال محرم. میں مصیبت کی 2 سطریں پڑھنے سے پہلے دل سے دعا کرنے لگا ہوں, دل سے آمین کہنا. میرا اللہ, اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی سانسیں محرم سے پہلے ختم ہو رہی ہیں, تجھے حسین کے ذوالجناح کی زین سے اترنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے پہ شریک ہو سکیں. ہمیں زندگی سے پیار نہیں, ہمیں حسین کی عزاداری سے پیار ہے. یہ قوم زندہ ہی رونے کے لیے ہے. مولا حسین کی عزت قسم منظر بھائی, اتنا اس قوم کو بیٹوں کی شادیوں کا انتظار نہیں ہوتا جتنا انہیں حسین کی عزاداری کا انتظار. پردیس میں بھی بیٹھے ہیں لیکن حسین کے نام پہ اکٹھے ہو گئے. وطن میں جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ میری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پہ بچوں کو لے کے جاتی ہیں. جو بیٹی پورا سال باپ اور بھائی کے حکم کے بغیر گھر سے پاؤں نہیں رکھتی, وہ بھی 10 محرم کو گھر بیٹھی ہو نا, تو باپ آ کے کہتا تو ابھی تک گھر میں ہی ہے. بیٹی دے کے کہنا کہ بابا تو پورا سال مجھے بازار جانے نہیں دیتا, وہ رو کے کہتا آج کوئی وہ بات ہے, آج تو زینب کا بھی چادر اتر گئی ہے, آج تو عالیہ کا بھی برقع اتر گیا. اس قوم کو محبت نہیں, عشق ہے حسین سے. کوئی مصائب مضمون کے اعتبار سے نہیں پڑھوں گا. ایک معجزات حضرت عباس میں سے ایک کتاب کی ایک روایت, ایک معجزہ, ایک واقعہ, ایک عزاداری کا اجر, ایک عزاداری کی فضیلت, وہ سناؤں اور آپ کو سلام کروں اور قبلہ دعا فرمائیں. ایام عزا سے پہلے اپنے دل کی زمین خالی کر لینا, کیونکہ 10 دن مہمان رہنا ہے تیرے دل میں حسین نے. مصر کا رہنے والا ایک مومن تھا,
پیشے کے اعتبار سے تاجر تھا. ہر سال اپنے گھر میں 10 دن امام حسین کی صف اذا بچھاتے. ایک سال ایسا آیا کہ تاجر مقروض ہو گیا. مقروض بھی اتنا ہوا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے اور محرم کا چاند آ گیا. اپنی چھت پہ جا کے محرم کے چاند کو دیکھ کے تھا کاش میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا. تو طلوع ہوتا میرے گھر میں, حسین کی مجلس ہوتی, حسین کا ماتم ہوتا, تو بھی طلوع ہو گیا. میرے گھر میں انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں. ابھی یہ چاند سے شکوے کر رہا تھا, یا کاندھے پہ زوجہ کا ہاتھ آیا. اس نے مڑ کے دیکھا پیچھے بیوی کھڑی ہے, رو کے کہنے لگی گلے نہ کر, مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچتے. اس کے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے, اس کے پاس کوئی زیور ہے. دیکھنا کہ تیرے پاس کوئی قیمتی زیور تو نہیں. وہ کہتی ہاں ہے. آگے آگے زوجہ چلی, پیچھے پیچھے شوہر چلا. کتاب کہتی وہاں لے کے آئی جہاں 2 بیٹے سو رہے تھے. بیٹوں کے سرہانے کھڑی ہو کے رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. باپ کی نگاہیں ماں کی نگاہوں میں گئیں. دیکھ کے کہنے لگا میں تیری بات سمجھا نہیں. رو کے کہنے لگی مشکل وقت آئے تو قیمتی چیز بیچتے, لے جا بردہ فروشوں کے بازار, غلام بنا کے بیچتے. باپ کے جسم میں عباس بھائی کپ کپی آئی. رو کے کہتا کبھی کسی نے بیٹے بھی بیچے ہیں؟ رو کہتی سچ بتا تو نے مانگے کس سے تھے؟ حسین سے مانگے تھے نا. تو اب مجھے بتا اکبر سے زیادہ پیارے ہیں, اصغر سے زیادہ معصوم ہیں, عالیہ کی جوڑی سے زیادہ قیمتی ہیں, لٹا دے حسین کے نام پہ. بچوں کو اٹھایا, غلاموں والا لباس پہنا کے. یہ تھے شیعہ, انہیں کہتے ہیں عزادار. ماں نے بیٹے دیے باپ کے ہاتھ میں, بچوں کے ہاتھ پکڑ کے بردہ فروشوں کے بازار میں آگا. صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو, غلام لے لو, غلام. محنت زیادہ کروا لینا, اجرت تھوڑی دے دینا. گاہک تلاش کرتا رہا, کوئی گاہک نہ ملا. شام کو تھکا ہوا عزادار زمین پہ بیٹھا, بیٹوں کے سر سینے پہ رکھ کے منہ بقیہ کی طرف کر کے تھا بی بھی اب میرا مقدر, میں تو گھر سے بیٹے بھی لے آیا تھا. شہزادی تجھے میری عزاداری منظور نہیں. ابھی یہ بات کر رہا تھا, یا بازار میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. اس کے قریب آگے گھوڑا سوار رک گیا. اس نے یوں سر اٹھایا, گھوڑے سوار کے چہرے پہ نقاب. گھوڑا سوار کی آواز آئی غلام بیچے گا. اب جب خبر ہوگی کہ گاہک آ گیا ہے تو اب زبان خاموش ہو گئی. سر ہلایا بیچوں. گھوڑا سوار کی آواز ہے کیا قیمت لے گا؟ تڑپ کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا. میں نے منتوں سے مانگے, میں نے مشکل سے جوان کیے. کتنا مشکل ہوتا ہے کسی باپ کے لیے اولاد کی قیمت بتانا. رو کے کہنے لگا میری زبان پہ قیمت نہیں آ رہی, بس اتنا دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کی مجلس ہو سکے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ گھوڑے سوار کی آواز ہے, وہ سامنے گھوڑے پہ تھیلے پہ دینار ہے, دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا دے. دینار اٹھا, بچے گھوڑے پہ بٹھا دے. دینار اٹھا, بچے گھوڑے پہ. جو بندہ بیٹھا ہے اسے خبر ہے کہ محرم آنے والا ہے, وہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارے گا, ہائے ضرور کہے گا. جب گھوڑا سوار کی آواز آئی دینار اٹھا اور اپنے بچے گھوڑے پہ بٹھا دے, اتنا کہنا تھا. چند قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگا میں کوئی قرضہ تو نہیں مانگ رہا, بیٹے بیچ رہا ہو, اتنی بھی امیری کیا تو پیسے بھی اٹھا کے نہیں دے رہا. گھوڑا سوار کی آواز میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا, میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا. او میری مجبوری, میرے ہاتھ نہیں, میرے بازو نہیں. اٹھا بچے, بٹھا میرے ساتھ گھوڑے پہ. کتاب کے جملے ہیں, اس نے بیٹوں کو اٹھایا گھوڑا سوار کے ساتھ. گھوڑا سوار نے سینے کے ساتھ. سواری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اب مصائب نام نہیں, کیفیت کا نام. آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی, آنکھ سے آنسو آ جائیں گے. غریب نے تو اتنا سستا کیا ہے کرم. حسین کہتے اگر میرے مصائب میں تجھے رونا نہ آئے نا تو اپنے درد یاد کر لیا کر. رو کسی بھی مصیبت کو, لیکن مجلس میں بیٹھ کے تیری آنکھ سے آنسو آئے. کیونکہ جو شام سے آتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے کسی کی آنکھیں خشک رہیں. وہ رو کے کہتی تو نے دیکھا جو نہیں تھا گھوڑے سے گرتا, کاش تجھے خبر ہوتی میرا اکبر کتنا خوبصورت. لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گریے کا سبب مہیا کروں. تھکا ہوا مزدور غریب باپ بیٹوں کو دیکھے دینار ہاتھ میں گھر کی جانب چلا. اللہ تمہاری اولاد کی زندگی کرے, اللہ کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے.
दरवाजे पे मां खड़ी देख रही थी। जब शौहर को खाली हाथ आते देखा, गिर गई दरवाजे। शौहर करीब आया, बस रो के इतना ही पूछा, बिक गए? बिक गए इतना कहना था। कदमों पे हाथ रख के कहती, देख मैं भी मोमना हूं, तू भी मोमिन है, ये तेरे आगे हाथ बांधती। मुश्किल होता है माओ के लिए सब्र करना। मुझे खबर है कि मेरे लिए क्या थे। मिन्नत करके कहती हूं, अब हमने बच्चों को नहीं रोना, हमने ज़हरा के बच्चों को रोना। हमने अपने बेटों को याद नहीं करना, हमने बतूल के बेटों को याद करना है। 10 दिन मेरे घर में मेरे किसी बच्चे की बात ना हो, किसी बेटे का तज़किरा नहीं करना। हमने भूल जाना है, हमने समझना है ही नहीं थे। 10 दिन हमने सिर्फ गरीब को रोना है। मिस्र की जामे मस्जिद में ऐलान हो गया कि फलां शिया के घर में हुसैन की अज़ादारी बरपा है। लोग जाना शुरू हो गए, हुसैन का जिक्र हुआ, हुसैन की मजलिस हुई, गरीब का मातम हुआ, लंगर न्याज हुआ, लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। रात आधी से ज्यादा ढल गई। किताब कहती न मां सो रही थी न बाप सो रहा था। मां की निगाहें भी आसमान पे, बाप की निगाहें भी आसमान पे। आधी रात के बाद उठी, शौहर के कदमों पे आके बैठी, रो के कहती, मुझे हुसैन की कसम, मुझे शर्मिंदगी नहीं है, सिर्फ इतना पूछने किसके हाथ बेच के आया था। उन्हें गुलामी का तरीका नहीं आता, उन्हें नौकरी के आदाब नहीं आते। मैंने बड़े लाडों से पाले थे अपने बेटे, उन्हें कोई काम करना नहीं आता। इतना कहना था, बाप उठ के बैठा, रो कर चेहरे से कोई शरीफ लगता था, बाजू उसके थे कोई नहीं, चेहरे पे उसके नकाब था, सीने से लगा के चला गया। अब यही बातें हो रही थी, ये दरवाजे में दस्तक हुई, मोमना रोती हुई बाहर गई। इसे दरवाजा खोला कि काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी थी। इतना कहना था, मोमना कदमों में गिर गई, रो कर, बीबी इनसे कोई गलती हो गई हो, मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी करने का तरीका नहीं आता, ये पहली बार गुलाम बन के गए थे। ये काले बुरके वाली बीबी की आवाज आई, हमें पहचान, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो गई, तू जो गलियों में बेटे दे रही है तू कौन है? बीबी की आवाज आई, तेरे घर में किसका मातम हुआ है? रो गई, ज़हरा के बेटे का। बीबी तड़प गई, तू मेरे बेटे को रो रही थी, मैं सारी रात तेरे बच्चे गोद में उठा के कभी करबला कभी शाह